اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے۔ کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو اللہ نے۔ 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیغے کے ساتھ۔ کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں اس میں۔ اب میرے بھائیو جو اگلی آیت آ رہی ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو بالخصوص ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر پورے کے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ تو جب قرآن وسیلے کا حکم دے رہا ہے تو پھر قرآن بتا بھی رہا ہوگا کہ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کے کہ وسیلہ اختیار کرو اور اس کی تشریح جو ہے بابے کریں گے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوگا قرآن میں۔ تو اس کے لیے یہ آیت نمبر 35 کوٹ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس کے پہلے حصے کی طرف آ جائیں، وسیلہ۔ وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے۔ عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے۔ اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے۔ یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی، یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا، پھر کہیں گے بابا جی سائڈ دو تسی ہن سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہون دیو۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی زبردست کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ تو اس کے اقتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحیدیہ، یعنی توحید کے موتی شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے، اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، صرف ولی رہ جاتا ہے۔ ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اے ولی نے جی وہ بڑا پہنچے ولی ہے، وہ کہتے ہیں ولی اللہ بھی بچو کاٹ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا اسی کو بڑا کر لیا۔ وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے، اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے، وہ انہی کے قدموں میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ بھی کو بندہ دکھائیں۔ پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو ہی چندے کھلاتے رہتے ہیں، انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں۔ ایون اگر کوئی کہے جی میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ مشکل کشا ہے، اس کو کہتے ہیں بابیوں والی باتیں کر رہا ہے، یہ گستاخوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں، کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ اور مثالیں دینا کہ جی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں،
ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں بشرطے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے. کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو اللہ نے. 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیغے کے ساتھ. کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں اس میں. تو اللہ تو یہ کہہ نہیں رہا میں بندہ بھی چھپانا ہے. تو زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی. اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس. تو آپ کو پتہ ہے نا اینٹی وینم ہے، کیونکہ کوبرا سانپ کاٹ جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹی وینم. تو دوائی یعنی کوئی اثر نہیں کرتی. تو اس کا اینٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہے. جھوٹ نہ بولو. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی. دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، یہ بالفرض ہے سمجھانے کی. سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے انسان جھوٹی گواہی دے دیں کسی بندے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے خلاف فیصلہ سنا دے گا؟ کیوں؟ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دیں اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو دنیا میں اس کی سزا ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے. تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا. تو دنیا کا اگر قاضی، کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغیب نہیں ہے، وہ جو سامنے گواہی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر دیں. اللہ فیصلہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے دنیا کے جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، تو دنیا کی چھت اور سیڑھی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو بیچ میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو. وہ تو انسانیت کا میگنا کارٹا جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، جو برٹن امپائر کے اندر حکمران سے رعایا ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے جو رول بنایا گیا، وہ جو ایک پورا چارٹر تیار ہو، اسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جس طرح وہاں گورے کہتے تھے نا، ہم حکمران کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہیں. اور اللہ کا کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے. اللہ نے تو کوئی بیچ میں چیز رکھی نہیں ہے، انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے، مثلا اللہ نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے. اب جو شخص پیغمبروں اور کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گا، ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی توحیدی کہیں گے، رحمانی نہیں ہو. کیونکہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں. تو وسیلے کا لفظ ان معنوں میں اگر کسی نے بولنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، تو سر وہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتابیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں.